صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاه والسلام. معزز سامعین، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، 2 سے 3 منٹ میں ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. یہ نکاح کی مجلس ہے، بابرکت مجلس ہے. نکاح ایک عظیم عبادت ہے. ہمیں رات کو یہ جاننا چاہیے کہ نکاح ایک عظیم عبادت ہے اور اس کو مسجد میں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، ایسے ہی اگر نکاح کو آسان کریں گے تو ظاہر ہے یہ آسان کام مسجد میں ہوا کرے گا تو بہت سارے واقعات اور بہت ساری نمائش سے ہم لوگ بچ جائیں گے. تو یہ ایک اچھی صورت ہے، اچھی شکل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک عظیم نعمت ہمیں رات کو دیا ہے. جاننا چاہیے کہ یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے. تمام انبیاء نے اسے انجام دیا ہے. خود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کے اندر داخل فرمایا، دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا، آخرت کی جنت کی تمام نعمتوں سے نوازا، ہر چھوٹی بڑی چیز سے اللہ نے نواز کیا. اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ اور کچھ چاہیے، کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے یہ درخواست کی کہ ساری نعمتیں موجود ہے، بس ایک کمی محسوس ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ ایک عورت ہونا چاہیے. ایک عورت ہونا چاہیے جو میری زندگی کے لیے ہو اور میں اس سے اپنی زندگی خوشگوار ماحول میں پرسکون ماحول میں زندگی گزار سکوں. معلوم یہ ہوا کہ جنت کی تمام نعمتیں مہیا ایک طرف ہے، لیکن ایک عورت کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ عورت کو ملنا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ انبیاء کی سنت ہے، ہمیں رات کو اس سنت کو اسی اعتبار سے گزارنا چاہیے جس طرح ہمیں یہ کرنے کا حق دیا ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس طرح نکاح کو آسان بنایا ہے اور یہ فرمایا کہ نکاح آسان ہے، اس میں بس یہ باہر ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی اتنی آسان شکلیں بنا دی گئی ہے، پھر بھی ہمارا آپ میں اپنے اعتبار سے کیا کیا جو ہے اس کو مشکل بناتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارا یعنی معاشرہ اچھائی کی طرف جا کے برائی کی طرف جا رہا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عورت کو تسکین کا ذریعہ بتایا ہے. اصل یہی بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس عورت کو تسکین کا ذریعہ بتایا ہے. نہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے جڑا پیدا کیا اور محبت پیدا فرمایا. اور اللہ کی نشانی وہی اللہ کا معجزہ ہے. جس طرح زمین آسمان یہ اللہ کا معجزہ ہے، ایک اللہ ہی اس کو بنا سکتا ہے، دوسرا نہیں بنا سکتا. ایسے ہی ایک اجنبی رشتے کے درمیان جو محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی محبت ڈالتا ہے. ابھی تک ایجاد و قبول نہیں ہے تو وہ محبت قائم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب یہ ایجاد و قبول ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے درمیان یہ زوجین کے درمیان محبت اور الفت کا سلسلہ، ایک دوسرے کا دکھ درد، ایک دوسرے کے خوشی اور غم یہ بالکل سما جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنا معجزہ قرار دیا ہے، نشانی قرار دیا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ محبت قائم رہے گی. اگر اس میں کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، انتشار پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا. اور اسی سے ڈرانے کے لیے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب نکاح کے عنوان سے کیا جاتا ہے. تو اسی بنیاد پر کہ نکاح سے پہلے آدمی کا ایمان آقا ہوتا ہے، نکاح کے بعد ایمان پختہ ہوتا ہے کہ حقوق وابستہ ہوتے ہیں ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بہنوں کے، پھر بیوی کے ساتھ سسر کے تمام کے حقوق جو لگ جاتے ہیں تو آدھے حقوق باقی رہتے ہیں جو نکاح کے بعد شروع ہوتا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچی محبت محبت کرنے والا بنائے. ایک یتیم بچی ان کے نکاح میں جا رہی ہے جو اپنے ماں باپ دونوں سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی حوصلہ ہمت دے دو کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھائے اور پورے آنسو و حوصلے کے ساتھ جس طرح انہوں نے نکاح کے پیغام کو قبول کیا اور یہاں تک انجام دینے کی فکر کی. آئندہ بھی جتنی ان کی زندگی باقی ہے اللہ ان کی نسلوں کے اندر دینداری باقی رکھے.
ایک پانی سلسلہ قائم رکھے تو آپ خداوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیزہ صاحبہ صفدر ہند مولانا صفدر حسین صاحب مرحوم سنگرام سے دل عوض کل مہر 51,600 روپئے، جس کے گواہ اول ہے محمد عزیر بل افضل حسین سکون پٹی اور دوسرے گواہ ہیں مولانا ہارون صاحب سنگرام. نکاح کی اجازت مولانا مجیب صاحب نے دی ہے. میں بحثت وکیل عزیزہ صاحبہ صفدر کو آپ کی زوجیت اور آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. آپ نے قبول کیا؟ کہیے میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جزاک اللہ خیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ رشتہ نکاح کو قبول فرما. اے برکت کا ذریعہ بنا. دونوں کے درمیان سچی محبت اور الفت نصیب فرما. حضرت عائشہ حضرت جیسی محبت نصیب فرما. حضرت فاطمہ حضرت علی جیسی محبت نصیب فرما. دونوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. دونوں خاندان کے دلوں کو جوڑ دے. دونوں آبادیوں کے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ لوگوں کے ایمان کے قائم فرما. اللہ ایک دوسرے کی چاہت ایک دوسرے کی محبت و الفت کے ساتھ نیک جانے کی توفیق عطا فرما. اس رشتہ نکاح میں حق خیر کا ذریعہ بنا، برکت کا ذریعہ بنا. اے اللہ جس طرح یہ شادی آسان کی جا رہی ہے ہم سب کو بھی اللہ اس بات کی توفیق نصیب فرما. اسی طرح آسان اور بہتر شادی سہولت کے ساتھ سب کی جائے. عہد کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر نائب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.